بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ لاہور بار کا جو ایک بہت ہی ہنگامہ خیز اور بہت ہی زبردست قسم کا اجلاس ہوا ہے، جس میں مقررین نے بہت سی تقریریں کی ہیں آئین اور قانون کے حوالے سے لے کر کے۔ تو ان میں سے ایک چھوٹا سا کلپ آپ یہاں پہ سنیں گے۔ ربیہ باجوہ صاحبہ کا ایڈوکیٹ جو ہیں، انہوں نے وہ لاہور بار کی نمائندہ بھی ہیں، انہوں نے آئین اور قانون کو لے کر کے اور جو اسپیشلی جو وکلاء کے مسائل ہیں اور جو جوڈیشری کے ساتھ ان کے ایک کوآرڈینیشن ہے اور جو آئین کی بحالی ہے، دستور کی بحالی ہے، سول رائٹس کی بحالی ہے، اس کو لے کر کے اور وکلاء کے مسائل کو لے کر کے انہوں نے بہت ہی اچھی ایک سپیچ کی ہے اور وہ ہمیشہ آئین قانون کی اور وکلاء کی بات کرتی ہیں۔ ویسے تو جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر رکھا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے کنسرنز کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، کہ جی الیکشن کے ملتوی ہونے کی جس نے بات کی اس کو بھی جو ہے وہ سزا ہوگی۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن کو ملتوی کرنے کے بہت سے ہیلے بہانے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ یعنی 2 درخواستیں انہوں نے بتایا ربیہ باجوہ صاحب نے کہ وہ آ چکی ہیں الیکشن کمیشن میں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کو الیکشن کے چکر میں ڈال کے الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے کہ جی بلے کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر پہ ہوگا۔ اس سے پی ٹی آئی کے لوگ اور کچھ میڈیا پرسن جو پی ٹی آئی لائک مائنڈڈ ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی بلے کا نشان جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگا بیلٹ پیپر۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ بلے کا نشان الیکٹ پہ ہوگا، اور وہ ہوگا کس کا، اور وہ کون سی پارٹی کا ہوگا اور کس کو وہ دیا جائے گا۔ تو جہاں تک عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کا فارمولہ، اس کے اوپر کام جاری ہے۔ جس طرح کہ اکبر ایس بابر صاحب جو پرانے پی ٹی آئی کے بانی ممبران میں سے 13 سال بعد جب کہ ان کی پی ٹی آئی کی رکنیت بھی نہیں ہے، وہ آج دفتر جا پہنچے ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی آفس میں کہ جی مجھے کاغذات نامزدگی دیں اور فلاں چیز دیں، میں ووٹر لسٹ دیں، اور جب وہاں سے نہیں ملی تو اب وہ موقف کیا اپنا رہے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں جی کہ ادھر وہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اب وہ اس الیکشن پروسیس کو ہی چیلنج کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور یہ بھی ایک آپ یہ سمجھیں کہ یہ اسی جو میچ ہے اس کا حصہ ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ ربیہ باجوہ صاحبہ نے کیا کہا ہے۔ اس استحصال جو وکلاء کا استحصال کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ بہت سارے عرصے سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وکلاء کو کمزور کرنے کے لیے ان کے جو معاشی وسائل ہیں ان کے اوپر جو قبضہ کیا گیا ہے، اس کے اندر بار کے کچھ ایسے طبقات موجود ہیں بار کے اندر کہ جن کو پلانٹ کیا گیا ریاستی وسائل کی مدد سے، جن کو یہاں پر مضبوط کیا گیا طرف سے، جس کی وجہ سے وکلاء کو آج آپ دیکھیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ وکلاء کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو جس طرح سلب کیا جا رہا ہے، جس طرح ہماری خواتین وکلاء کو گھروں سے اٹھایا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا، یہ سب وہی قوتیں ہیں کہ جو وکلاء کو تقسیم بھی کرنا چاہتی ہیں اور جو وکلاء کا استحصال بھی کر رہی ہیں۔ میں اپنی بار سے، اپنے اکابرین سے بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گی، خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہوگا یا پاکستان کے اندر جبر کی قوتیں راج کریں گی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ماضی سے مثال دیتی ہوں۔ جب وکلاء تحریک تھی تو وکلاء تحریک کے اندر جو مزاحمتی کردار اور جس طرح وکلاء آئین کی بالادستی کے لیے اکٹھے تھے، ہم کسی فرد کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، ہم اپنی بار کی، اپنے پروفیشن کی اور اپنے وکلاء کی جنگ لڑ رہے تھے۔ کیونکہ جب ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو اسی وقت میرے جیسا ایک عام وکیل، آپ جیسا ایک پروفیشنل وکیل وہ وکالت کر سکے گا۔ اگر یہ نظام نہیں ہوگا، اگر یہاں پہ چند ججوں کے پیارے، چند اسٹیبلشمنٹ کے پیارے وہ تمام وسائل ان کو دے کے بار کے اندر پلانٹ کیا جائے گا تو پھر اسی طرح استحصال ہوگا جس طرح آج ہماری بار کا استحصال ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ پڑھایا گیا، ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا گیا کہ چند لوگ ہیں کہ جو آپ کے مسائل کو اور آپ کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سوال اٹھائیں کہ تم لوگوں کے پاس بھی وہی ڈگری ہے جو ہمارے پاس ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ تم لوگ جا کے تو ہمارے مقدمات
माजी से मैं आपको मिसाल देने लगी थी कि जब वकला तहरीक थी तो हमारे भाइयों को और हमारी बहनों को जब गिरफ्तार किया जाता था तो बाढ़ के अंदर से वो लुटेरे जिन्होंने वकला तहरीक को बेचा वो वकालतनामे लेकर जेलों के अंदर गए। तो मैं सलाम पेश करती हूँ अपने उन साथियों को और मुअस्सिस मेंबरान को जिन्होंने कहा कि ले जाओ ये वकालतनामे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तो आप पहचान लें। आज भी मैं बड़े अदब से अपने बाहर से गुजारिश करूंगी कि उन लोगों को पहचाने कि जिन्होंने जो पहले आपको गिरफ्तार करवाते हैं और फिर आपका वकालतनामा लेके कहते हैं कि हमने आपकी बेल करवा दी। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोगों की तरफ से अपनी रिप्रेजेंटेशन। हम जेल में रह लेंगे लेकिन आप इन लोगों को इनकार करें कि जो पहले आपका इस्तेसाल करते हैं और फिर आपकी जमानतें कराने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी बात कि मेरे कायद हामिद खान साहब मौजूद हैं। हम लोग इसलिए बाहर की जो आवाज है वो आज इसलिए खड़ी हुई है और इसलिए कायम है कि हमारी क़यादत साफ सुथरी है। वो इसलिए कायम है कि उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। आईन और कानून की बालादस्ती में ये फिर चैलेंज करती हूँ। मैं अपनी बार का मुकदमा उन एजेंसियों के खिलाफ लड़ती हूँ कि आज आके बताएं कि किसने आपके लिए हमेशा आवाज उठाई, कौन लोग हैं जो हमेशा आपका इस्तेसाल करते रहे। अब ये वक्त आया है कि बार को उनको पूछना पड़ेगा। आए आप, मैं ओहदेदार हूँ, सवाल उठाएं, कहीं बताएं कि हमने कभी बार के कभी मुफादात पे समझौता किया हो। हम जब जुडिशरी से मौका मिला और हमारा जब डायलॉग हुआ, ओहदेदारों का मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने अपनी दुकानें चलानी है। उनका मतलब और उनके ये बाहर के होते इसलिए होते हैं कि हम बाहर के कलेक्टिव मुफादात की बात करें। तो मैंने जब मौका आया तो हमने बात की कि हमें कोई क्राइटेरिया बताइए कि किस तरह आप लोग ये लिक्विडेशन और ऑक्शन देते हैं। 6 माह हो गए अभी तक मुझे जुडिशरी से इसका जवाब नहीं मिला। तो फिर ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने मिल के इनको सोचना है। और जो भी मेरे भाई ने बात की, ये जो नया सिस्टम मुतारिफ कराया है वो इसलिए मुतारिफ कराया है कि उनको किसी किस्म एक नोटिफिकेशन पे कि पूरा मुल्क में आइन है। इस वक्त कोई ना आइन है ना कानून है। इलेक्शन कमीशन जो है कल इन्होंने कैमरा से रुजू किया कि ये जो बात कर रही है, जो सवाल उठा रही है कि इलेक्शंस ना हो, तो आज ही इलेक्शन कमीशन में 2 दरखास्तें आ गई हैं कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि अब इस वक्त आप लोगों ने पहरा देना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ज़ियाउल हक ने 3 दफा इलेक्शन को मुलतवी किया और 11 साल के बाद उसने इलेक्शन करवाया तो वही जमात जीती कि जिसको अवाम चाहते थे। तो अब भी जब इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा तो अवाम ही वही बंदा इक़्तिदार में हमें लीड करेगा या रूल करेगा पाकिस्तान को जिसको अवाम चाहते हैं। तो ये जो जदोजहद है, हम लोगों ने ये जदोजहद अपनी तेज करनी है। आप लोग पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान की सालमियत की जदोजहद कर रहे हैं। आपको वो सुप्रीम कोर्ट बार आप देखें, 1 माह हो गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे मुंतखब जो क़यादत है सुप्रीम कोर्ट बार की, उसने किसी एक इशू के ऊपर वकला की गिरफ्तारियों से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक मसले के ऊपर आवाज नहीं उठाई। तो हमें गूंगी बार नहीं चाहिए। हमें अपनी क़यादत को ये कहना होगा कि वो अपना किरदार बार की वेलफेयर के लिए अदा करें। बहुत शुक्रिया।